بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے فریزل ورب ووکیبلری اردو ٹو انگلش لیسن نمبر 9 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویورز، فریزل ورب ایک سیریز ہے، اس کے کچھ پارٹس کیے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو چیزیں سمجھ آتی جائیں۔ یہ اس کے کچھ جو ہے وہ پارٹس ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو جو فی الحال جو ہے وہ ہے ووکیبلری، یعنی اردو ٹو انگلش۔ اردو کو لکھا ہوا ہوگا، اس میں سے آپ کو کچھ فریزل ورب جو دیے جائیں گے ان میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ فریزل ورب ووکیبلری کا ایک کوئز بھی ہے۔ فارمیٹ اس کا بہت سمپل سا ہے۔ 41۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے بدتمیزی سے جواب دینا۔ اب یہاں پہ آپ کو 3 فریزل ورب دیے جائیں گے، ان تینوں میں سے ایک جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لینا ہے۔ شروع میں وہ اس کو سادہ طریقے سے لگا رہا ہوں، جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے پھر اس میں تھوڑی سی کمپلیکسٹی بھی آتی جائے گی۔ بدتمیزی سے جواب دینا۔ اب بدتمیزی سے جواب، سپوز سب سے پہلے ہم نے یہ کوئی کنٹیکسٹ تیار کرنا ہے کہ بدتمیزی سے جواب کس کو دیا جا سکتا ہے۔ اپنے سے بڑوں کو، اپنے سے سینئر کو، اپنے سے وہ بڑے جو ہیں جو کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ رسپیکٹ کے مقام پہ ہوتے ہیں، ٹیچر ہیں، والدین ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک فریزل ورب ہے تو ہم نے اس کو فریزل ورب کو سیکھنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بدتمیزی سے جواب دینا۔ 3 فریزل ورب آپ کے سامنے آئیں گے۔ ٹرن ڈاؤن، نمبر 2 پہ ہے جی آنسر فار، اور نمبر 3 پہ ہے آنسر بیک۔ اب دیکھیں تو ٹرن ڈاؤن تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ کسی چیز کو رد کر دینا، مسترد کر دینا، خارج کر دینا، اپلیکیشن کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہے جی آنسر فار اور آنسر بیک۔ تو یہاں پہ جو مضبوط جو فریزل ورب ہے وہ ہے جی آنسر بیک۔ آنسر بیک یعنی بدتمیزی سے جواب دینا۔ کن کو؟ اپنے سے بڑوں کو، جو بھی جو اتھارٹی پہ ہو سکتے ہیں، یعنی والدین ہیں، ٹیچر ہیں، سینئرز ہیں، آفیسر وغیرہ جو اپنے سے سینئر ہیں۔ تو جی اس کا جواب ہے جی آنسر بیک، بدتمیزی سے جواب دینا۔ جب بھی آپ کے سامنے آئے کہ جی آنسر بیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ روڈلی جواب دے رہا ہے کسی کو، یعنی بے صبری سے، روڈلی سے، بدتمیزی سے جواب دے رہا ہے۔ نیکسٹ ہے جی 42، نیلامی میں بیچنا۔ نیلامی میں بیچنا ہوتا ہے کہ جی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بولی لگتی ہے، جو زیادہ اس کو دے دے اس کا وہ چیز وہ خرید لیتا ہے۔ اب نیلامی میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کاریں بیچی جا سکتی ہیں، موبائل، یعنی سب کچھ جو چیزیں بیچی جا سکتی ہیں وہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ اگر نیلامی میں بیچا جائے تو جو زیادہ قیمت لگائے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب نیلامی میں بیچنا، اس کے فریزل ورب ہے۔ اب 3 فریزل ورب آپ کے سامنے آنے لگے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے جی آکشن آف، آکشن آف۔ نمبر 2 پہ ہے جی ٹیک اپ، اور نمبر 3 پہ ہے کیری آؤٹ۔ تو ویورز یہاں پہ یہ چونکہ بہت مشہور لفظ ہے، کیری آؤٹ تو ہوتا ہے جی کہ کوئی کام کو سر انجام دینا، کیری آؤٹ۔ ٹیک اپ بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، یہاں جو ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں فی الحال بات زیادہ ان کی جائے گی۔ جیسے اب دیکھیں ٹیک اپ کی کم از کم 5 سے 6 ڈیفرنٹ میننگز ہیں، وہ جیسے جیسے میں پھر کرتا جاؤں گا پھر ویسے ویسے ساتھ ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا۔ تو ٹیک اپ جو ہے وہ کسی چیز کی جگہ کی لیے کہ کون سی چیز کتنی جگہ لیتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مضبوط فریزل ورب ہے وہ ہے جی آکشن آف۔ ہم اکثر بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ آکشن سے خریدی ہے، تو آکشن آف نیلامی میں بیچنا۔ تو یہاں پہ اس کا جواب بھی جو ہے وہ آکشن آف ہی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی ہمارے پاس کسی سے اتفاق کرنا، کسی سے یعنی کسی بندے سے اتفاق کرنا، یہ بھی بہت مشہور ہے، ابائڈ بائی۔ نمبر 2 پہ ہے جی گو فار،
اور نمبر 3 پہ ہے جی ایگری ود. تو یہاں پہ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ابائڈ بائی تو ہے جی کہ عمل درآمد کرنا. ابائڈ بائی کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ماننا, کسی رول کو اوبے کرنا. گو فار جو ہے وہ یہاں پہ اٹیک کے شکل میں آ سکتا ہے کہ جی حملہ کرنا. تو ایگری ود یہ تو سمجھ لیں کہ نو ڈاؤٹ اس میں جو ہے وہ کلیئر ہے. ایگری کا مطلب ہی ویسے بھی ایگری کا لفظ جو ہے وہ اتفاق ہے, تو ایگری ود کسی سے اتفاق کرنا. تو یہاں پہ اس کا جواب بھی ایگری ود ہی ہے. نیکسٹ ہے جی 44. کسی چیز یا کام کی وجہ ہونا. سپوز میں کہتا ہوں جی میں آج نہیں آ سکا, تو وجہ سپوز بارش ہو سکتی ہے, آج بہت زیادہ دھند ہے, ٹریفک نہیں ہے. ٹریفک نہ ہونے کی وجہ دھند ہو سکتی ہے. تو یعنی سپوز ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں جی, یعنی کسی کام کی وجہ ہونا کہ بھئی یہ کام اس کی وجہ یہ ہے, یہ کام کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے. تو اس کے 3 فریزل ورب جو ہے وہ آپ کو آپشن پہ دیتے ہیں. نمبر ہے جی 1 گیو اوے. نمبر 2 پہ ہے جی اکاؤنٹ فار. اور نمبر 3 پہ ہے جی کیری آن. یہاں پہ بھی تقریباً جو ہے وہ کلیئر ہے. گیو اوے کا مطلب ہوتا ہے کہ جی تقسیم کرنا, گیو اوے. اور کیری آن جاری رکھنا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مضبوط فریزل ورب ہے وہ ہے اکاؤنٹ فار. یعنی اکاؤنٹ فار ہوتا ہے جی کہ اکاؤنٹ فار آپ بس یہ کہہ لیں کہ جواب دہ ہونا, کسی چیز کی وجہ ہونا. سو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی یہ جو ہے نا اس وجہ سے یہ چیز ہے, تو یہ کسی کام کی وجہ ہونا. اگر موسم ٹھنڈا ہے اور اسکول میں بچوں کی تعداد نہیں آئی, تو بچوں کے اسکول نہ آنے کی وجہ موسم ہے. تو جو ویدر ہے وہ اس کو ہم کہیں گے. یہاں پہ اس طرح کا جو ہے وہ فریزل ورب سینٹینس آپ بنا سکتے ہیں. ویورز آئی تھنک جسٹ 1 or 2 days بعد جو ہے نا وہ ایک سینٹینس کی جو ہے نا وہ سیریز بھی شروع کر دیں گے, تاکہ آپ کو اگلا سٹیپ بھی, یعنی جو چیزیں آپ پڑھتے جا رہے ہیں ووکیبلری کے, انہی کی آپ کو سینٹینس یا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی جو ہے وہ دیں گے, تاکہ آپ کو مزید جو ہے نا وہ چیزوں کو کلیئر ہو. تو یہاں پہ جی کہ اکاؤنٹ فار کسی کام کی وجہ ہونا. کئی مطلب اور بھی بن سکتے ہیں, فی الحال آپ یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کام کی وجہ ہونا. نیکسٹ ہے جی 45. اتفاق سے کسی سے ملنا. اتفاق سے کسی سے ملنے سے مراد یہ ہوگا کہ آپ باہر جا رہے ہیں, سپوز لینے سبزی گئے ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے کوئی کلاس فیلو مل گیا ہے. لینے آپ بازار کپڑے گئے ہیں, آپ کو کوئی, آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کوئی دور کا ریلیٹیو مل گیا ہے, یا آپ باہر جا رہے ہیں کسی اور کام سے, تو یعنی اتفاق سے ملنا, اچانک مل جانا. یعنی جانا نہیں ہے ملنا ان سے, لیکن وہ سامنے آ جانا. تو اچانک مل جانا, اتفاق سے مل جانا, بائی چانس مل جانا. تو اس میں دیکھتے ہیں جی یہاں پہ ہمارے پاس 3 فریزل ورب کون سے ہیں جی. نمبر 1 پہ ہے جی کم اکراس. نمبر 2 پہ ہے فائنڈ آؤٹ. اور نمبر 3 پہ ہے جی ہمارے پاس کیپ اپ. تو یہاں پہ کیپ اپ ہوتا ہے جی کہ جاری رکھنا, فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے ملنا کسی چیز کا, یعنی مل جانا. فائنڈ آؤٹ تلاش ہو گیا, یعنی کسی چیز کو فائنڈ کرنا, معلوم کرنا, تلاش کرنا. تو ہمارے پاس جو مضبوط فریزل ورب ہے وہ ہے جی کم اکراس. کم اکراس کا جو فریزل ورب ہے یہ کئی میننگز میں سے ایک میننگ یہ بھی ہے کم اکراس. ویور جب میں کہتا ہوں نا کہ کئی میننگز ہیں, تو یہ بیسیکلی فریزل ورب نے سمجھ لیں کہ انگلش لینگویج کا بہت بڑا جو ہے نا سینٹینس کا ایک کنسیپٹ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, کہ ایک فریزل ورب سے آپ 10-20 کنسیپٹ جو ہیں وہ آپ اپنے بنا سکتے ہیں, ان کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں, ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ کیونکہ ایک چیز, ایک لفظ ایک ہی چیزوں کو پیش کرے گا. فائنڈ کا مطلب
تلاش، لیکن فائنڈ آؤٹ کا مطلب کچھ اور بھی آ سکتا ہے. کیپ کا مطلب رکھنا، لیکن کیپ اپ، کیپ اوے، کیپ ڈاؤن وغیرہ، تو پھر ان کی ڈفرینٹ میننگ، یعنی ایک ایک فریزل ورب کے 5-5 6 ڈفرینٹ میننگز ہیں. تو یہ جو اسٹوڈنٹس، جو ویورز امتحان کی نقطہ نگاہ سے پڑھیں گے، ان کے لیے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک سمجھ لیں کہ چیز کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہوتا. جب بھی ایک چیز سیکھنی ہوتی ہے نا، تو اس کو ٹارگٹ نہ کریں کہ بھئی میں نے اتنا کر لیا تو مجھے آ جائے گا. اس کو ہیبٹ بنا لیں، عادت بنا لیں. ووکیبلری کی عادت بنائیں کہ جی میں نے روز کے 10 لفظ کرنے ہیں. 10 لفظ کرتے 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 ٹارگٹ نہ رکھ لیں کہ میں نے 200 300 400 لفظ کرنا ہے یا 2 مہینے 3 مہینے کرنا ہے. اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں. تو وہ چیز، کوئی بھی چیز، یعنی یہ نہیں کہ آپ آن لائن کام کر رہے ہیں، امیزون پہ کام کر رہے ہیں، کسی طرح کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں، اس کو جب تک ہیبٹ نہیں بنائیں گے وہ چیزیں اتنی نہیں آئیں گی. ٹارگٹ کیا جی کہ جس طرح میٹرک کے بچے ہیں وہ امتحان کر لیتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں، میٹرک ختم، لیکن وہی انگلش آگے چلتی رہتی ہے. اس کو ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے اکثر دیکھا ہے کہ بچے اپنی کتابیں سیل کر دیتے ہیں، ردی میں بیچ دیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ردی میں بیچنے والی تو نہیں ہے نا، کہ اگر آپ کہیں گے جی یہ ایک یعنی میرا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ردی میں چیزیں بیچنے والی یہ کتابیں، علم ردی میں بیچنے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے خاص کر کہ کتابیں جو ہوں ان کو ردی میں نہ بیچا کریں، ان کو اپنی ایک لائبریری بنائیں، ان کو اپنی جو چیزیں ہیں، جو کام کی چیزیں ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنی بنائیں. تو بہرحال یہ فیور جو ہے نا وہ 1-2 دن تک انشاءاللہ جو ہے نا وہ فریزل ورب کا سینٹینسز کی سیریز بھی شروع ہو جائے گی. وہ بھی 3-4 اس کے بھی پارٹس ہیں، یعنی ہر سیریز کے کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے پارٹس بنائیں گے، سب پارٹس بھی آگے بنیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا جو رزلٹ ہے وہ ہے کم اکراس، یعنی اتفاق سے کسی سے مل جانا.